अलख नगरी 13वां बाब अलॉटमेंट। उन दिनों कृष्ण नगर वीरान पड़ा था। कृष्ण नगर हिंदुओं का मोहल्ला था, मकमूल हिंदुओं का। मोहल्ले के तमाम मकानात पुख्ता थे, बहुत से कोठियों की तर्ज पर बने हुए थे। कृष्ण नगर के हिंदू मुनज़्ज़म तरीके से भारत जा चुके थे। तमाम मकानात खाली पड़े थे। मुकफ़िल ये मकानात साजो सामान से भरे हुए थे। कालीन, कुर्सियाँ, सोफ़े, पलंग, पीढ़े मुनज़्ज़म इनखला के बावजूद हिंदू सिर्फ रुपया, पैसा, ज़ेवर और दूसरी कीमती चीज़ें साथ लेकर जा सके थे। घर का बाकी फर्नीचर जूं का त्यों छोड़ गए थे। जब वो गए थे तो उन्हें पूरा यकीन था कि सिर्फ चंद हफ्तों की बात है या शायद चंद माह। इसके बाद वो अपने अपने घरों में लौट आएंगे। सामान शायद लुटा जाए, लेकिन इमलाक को कोई ख़तरा नहीं। पता नहीं इस पुख्ता यकीन की बुनियाद क्या थी, लेकिन ये यकीन उनके दिलों में बिठा दिया गया था। किसने बिठाया था मालूम नहीं, शायद किसी सियासी पार्टी ने बिठाया हो। बहरहाल क़राइन से ज़ाहिर होता था कि हिंदुओं को यकीन था कि तक़सीम एक आर्जी चीज़ है और चंद माह के अंदर अंदर फिर से जैसा है वैसा ही हो जाएगा। इसी बुनियाद पर यह अफवाह आम थी कि कई एक हिंदू महाजिर जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी दौलत साथ नहीं ले जा सके थे, उन्होंने अपने घर के किसी कोने में उसे दबा दिया था ताकि जब वापस आएं तो उसे निकाल लें। इस ज़माने में मुसलमानों की तवज्जो पाकिस्तान के लिए ईसार और क़ुरबानी पर मरकूज़ थी। कौम के ज़हन हिर्स व हवस से खाली थे। अलबत्ता चंद एक अफराद ज़रूर ऐसे थे जो कौमी क्राइसिस के बावजूद ज़ाती मफाद को न भूल सके थे। इसलिए कुछ लोग हिंदू मोहल्लों में इस उम्मीद पर घूमते फिरते कि कोई अमीराना घर देख लें और रात के अंधेरे में दीवार फैलाकर सीमो ज़र की तलाश करें। सीमो ज़र नहीं तो चलो साजो सामान तो होगा ही। इस पर मफलूज इंतज़ामिया ने हिंदू इलाकों में पुलिस मुतय्यन कर रखी थी। बिल्लियाँ चिड़ियों की रखवाली कर रही थी। यही मुतरातिफ हो सकता था। खैर, पूछे या बिन पूछे, दोपहर का वक्त था। हम दोनों, मानी और मैं, कृष्ण नगर में घूम रहे थे। इन खूबसूरत मकानात को देखकर मेरी तमाम तर हिर्स व हवस जाग उठती थी। आहा, कितना खूबसूरत मकान है ये! अगर मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाए, ठौठ से रहें इसमें। फिर मेरी निगाह तले मकान का अंदरूनी हिस्सा उभरता। कीमती सोफ़े, खूबसूरत बड़े बड़े कालीन, मेज़ें, कुर्सियाँ, बेड, रेशमी पर्दे। मैं एक मखमली सोफ़े पर बैठ जाता और फिर रईसाना अंदाज से चारों तरफ देखता। मानी मेरी हरीस निगाहों को देखकर कहता, हाँ हाँ, अच्छा मकान है, अच्छा मकान है, मौजू रहेगा। मैं दीवार फैलाकर अंदर से खिड़की खोलता हूँ। इस पर मुझे गुस्सा आता कि पूछ क्यों रहा है भाई, ये क्या पूछने की बात है। ख्वामख्वाह मेरा जी चाहता है कि मानी पूछे बगैर दीवार फैलाकर अंदर कूद जाए और खिड़की खोलकर ज़बरदस्ती मुझे अंदर घसीट ले। फिर हम खिड़की बंद करके अंदर बैठ रहें। जब रात पड़ जाए तो एक एक कमरे का जायज़ा लें, साजो सामान देखें, अलमारियाँ खोल कर तलाशी लें और फिर दफ़ातन हमें वो ताख़चा मिल जाए जिसमें घर वाले ज़ेवर छुपा कर चले गए थे। और हाँ, और यूं ही ख्वाब ख्वाब हो जाता है। चढ़ो दीवार पर, मानी ने पूछा। मुझे फिर गुस्सा आ जाता कि पूछ क्यों रहा है, बिन पूछे क्यों नहीं कुछ कर गुजरता। अपने मुंह से ये कहना कि हाँ मुझे साजो सामान की हवस है, सीमो ज़र की हवस ख्वाहिश है, मेरे लिए मुमकिन ना था। ये मेरी मजबूरी थी और अपनी मजबूरी को छुपाने के लिए मैंने अखलाक और शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था। अपनी शराफत का रूप जमाने के लिए मैं सीख पा होकर मानी को घूरता। तुम चाहते हो कि हम चोरों की तरह मकान में घुस जाएं, साजो सामान की हिरस में अंधे हो जाएं? ला हौल वला खुद। मानी शर्म से गर्दन लटका देता, जैसे उसने कोई बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया हो। मैं समझा शायद वो कहते कहते रुक जाता। चलो, जैसे भी है, जो तुम चाहो, और वो आगे चल पड़ता। मुझे असल फिर गुस्सा आ जाता कि वो आगे क्यों चल पड़ता है।
ایسے موقعوں پر میری مرضی کے تابع کیوں ہو جاتا ہے، من مانی کیوں نہیں کرتا؟ پھر مجبوراً میں بھی مانی کے پیچھے پیچھے چل پڑتا۔ ارے ارے کچھ دور چلنے کے بعد میں پھر رک جاتا۔ یہ مکان یہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے دگنا ہے ساز و سامان ہوگا اس میں، اور پردوں کی کوالٹی تو بتا ہی رہی ہے بہت عالی شان بہترین ہے۔ مجھے اپنے گھر کا سامان یاد آ جاتا، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، جھولتی ہوئی چارپائیاں اور کھوکھے کی میزیں۔ مجھے زندگی بھر آرزو ہی تھی کہ گھر میں ایک ڈرائنگ روم بناؤں، کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوں، صدر دروازے پہ ٹاٹ نہ لٹکے۔ میری یہ آرزو کبھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ ہانڈی روٹی کا خرچ بھی پورا نہ ہو پاتا تھا۔ پھر اتفاق سے خبر آئی کہ ہندوؤں کے متروکہ مکانات لٹے پٹے مہاجرین کو الاٹ کرنے کے لیے مجسٹریٹ متعین کر دیے گئے ہیں۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو مکان الاٹ کرانے کی مجھ میں کبھی ہمت پیدا نہ ہوئی ہوتی، لیکن مانی جو تھا اس میں بلا کی ضرورت تھی۔ میں نے مانی سے بات کی۔ ہاں مکان تو چاہیے، مانی نے جواب دیا۔ مکان حاصل کرنا تو کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم کیوں نہیں، میں نے پوچھا۔ اچھا ہوگی، مجھے تو نہیں لگتی۔ بھائی ہزاروں سائل ہوں گے، الاٹمنٹ مجسٹریٹ کی منتیں کرنی پڑیں گی، مہاجر ہونے کے ثبوت دینے پڑیں گے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا پڑے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تو سیدھی بات جانتا ہوں۔ کیا؟ میرے ساتھ چلو، متروکہ مکانات میں سے کوئی ایک پسند کرو، باقی میرا کام ہے۔ تو کیا کرے گا؟ دیوار پھلانگ کر مکان کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اندر لگے ہوئے قفل توڑ دوں گا اور پھر ہم اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ دنوں کے بعد مجسٹریٹ نے گھر سے نکال دیا تو؟ نکالے گا تو دیکھا جائے گا، اور اگر پولیس نے مقدمہ کر دیا تو جو سامان مقام سے ملے گا اس کا کچھ حصہ پولیس کو دے دیں گے۔ مانی کی بات معقول تھی، پریکٹیکل تھی، میرے اندرونی خواہشات کے عین مطابق تھی، لیکن اسے تسلیم کر لینے سے وہ بھرم ٹوٹ جاتا جو اپنے متعلق میں نے مانی کے دل میں پیدا کر رکھا تھا۔ وہ مان 0 ریزہ ریزہ ہو جاتا، 0 ہی تھا ویسے، ریزہ ریزہ ہوتا جو میں نے اپنی نیکی اور شرافت کے متعلق اپنے جاننے والوں میں پیدا کر رکھا تھا۔ میں نے یہ بھرم خود اپنے دل میں پیدا کر رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ خود اپنی نظروں میں گر جاؤں۔ حفظ ما تقدم کے لیے مانی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ یعنی آج خود مکان پر قابض ہو جائیں، چور بن جائیں، ڈاکہ ماریں؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو مانی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ ہم قانونی طور پر مکان الاٹ کرائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہم دونوں کرشن نگر میں گھوم پھر رہے تھے، اپنے لیے مکان پسند کر رہے تھے تاکہ کوشش کر کے اسے اپنے نام الاٹ کرا لیں۔ جو میں سامان سے بھرے ہوئے مکان دیکھتا تو میرے اندر کی ہرس جاگتی، اور آنکھوں تلے مال خزانے کے ڈھیر لگ جاتے۔ میرا جی للچانے لگتا اور دل چاہتا کہ مانی مجھ سے پوچھے بغیر دیوار پھلانگ کر مکان کے اندر داخل ہو جائے اور مکان پر قبضہ کرے۔ مجھے اس بات پر غصہ آتا تھا کہ وہ پوچھتا کیوں ہے۔ اس کے برعکس مانی یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اس کی تجویز ناقابل قبول ہے، اس لیے ناگوار گزرتی ہے، اور وہ ندامت سے سر لٹکا کر آگے چل پڑتا۔ چلو نہ صحیح، جیسے تم کہو۔ اس روز گھوم پھر کر ہم نے 4-5 مکان پسند کیے، ان کے نمبر نوٹ کیے اور واپس گھر آ گئے۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ ساری رات میں ان مکانات میں گھومتا رہا، کبھی ساز و سامان کا جائزہ لیتا، کبھی الماریوں کی تلاش کر لیتا، کبھی صحن کے کونے میں کدال سے زمین کھودتا۔ زمین سے آوازیں آتی، ہاں ہاں میں یہی ہوں، تھوڑی سی گہرائی اور ہے، اور کھودو اور کھودو۔ ایک مکان میں گھومتے پھرتے تو ایک حادثہ رونما ہو ہی گیا۔
میں نے ایک نیم چھتی کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کا کوئی دوسرا دروازہ بھی ہو۔ دفعتاً میں نے دیکھا سامنے ایک کھڑکی ہے جس میں شیشہ لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک چوٹ ماری، شیشہ چور چور ہو گیا۔ بازو اندر ڈالا، چٹکنی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ ارے! میں حیران رہ گیا۔ سامنے پلنگ کے کونے پر ریشمی چادر میں لپٹا ہوا کوئی بیٹھا تھا۔ پہلے تو میں ڈر کر پیچھے ہٹا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ دفعتاً چادر میں حرکت ہوئی، ایک ریشمی گٹھری سی لڑک کر میرے قدموں میں آ گری۔ میری رکشا کرو مہاراج، میری رکشا کرو۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ گٹھری جیتی جاگتی ہندنی کی تھی۔ اس کا جسم سونے کے زیورات سے لدا ہوا تھا۔ میرے پاس بڑا دھن دولت ہے، سب کچھ لے لو مگر مجھے مارو نہیں۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ خالی ہندنی ہی نہیں تھی، وہ ایک حسین و جمیل دلہن تھی۔ جوانی، حسن، عورت، دھن دولت، سبھی کچھ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ ساری رات میں کرشن نگر کے متروکہ مکانوں میں نہ جانے اور نہ جانے کے خواب دیکھتا رہا۔ میری شخصیت میں فینٹیسی کو بڑا دخل ہے۔ فطری طور پہ میں جاگتے کے خواب دیکھنے پر مجبور ہوں۔ زندگی کا ہر متوقع واقعہ، چاہے وہ تربیہ ہو یا المیہ ہو، وقوع پذیر ہونے سے پہلے اسے دنوں ہفتوں بنتا رہتا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے۔ جاگتے میں خواب دیکھنا میری گھٹی میں پڑا ہے۔ ساری رات میں کرشن نگر کے متروکہ مکانات میں ساز و سامان، خفیہ خزانوں اور زیور سے لدی پھدی حسین و جمیل ہندنوں سے گھرا رہا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی، میں سوتے میں بھی وہی خواب دیکھنے لگا۔ اگلے روز جب ہم دونوں کرشن نگر پہنچے تو چوک میں الاٹمنٹ مجسٹریٹ کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس بھیڑ کو چیڑ کر مجسٹریٹ کے پاس جانا بے حد مشکل تھا، اس لیے ہم دونوں بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ آدھ گھنٹے کے بعد مجسٹریٹ کا قافلہ روانہ ہوا اور ہم قافلے کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مجسٹریٹ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی بے تعلقی اور بے حسی کے انبار تھے۔ ساحل اس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی بدقسمتی کا رونا روتے تو وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں جمائیاں لینے لگتا، کہتا ٹھیک ہے آپ کی باری آئے گی۔ وہ ساحلوں کی طرف غور سے دیکھتا ہی نہ تھا، نہ ان کی بات توجہ سے سنتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوتا تھا، صرف مسلسل اکتاہٹ۔